اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 20 اپریل 2023۔ 1994 میں پوری ہونے والی قرآن، حدیث، صحف سابقہ اور اہل اللہ کی پیش گوئیاں مسیح موت کی ایک عظیم علامت چاند اور سورج گرہن کی پیش گوئی 3000 سال پرانی ہے۔ از عبدالسمیع خان صاحب۔ کسوف و خسوف کا وہ نشان جو سورج اور چاند کی طرح آسمان پر چمک رہا ہو، قرآن نے اسے یوم القیامہ کا نام دے کر مسیح موت کے عظیم انقلاب کے پیش خیمہ کے طور پر عظمت کے ساتھ پیش کیا ہو، احادیث میں اس کی تفصیل اور انفرادیت کا ذکر ہو، ہزاروں سالوں سے نبیوں کی زبانوں پر جاری ہو، صلحائے امت اس کی گواہی دیتے چلے آ رہے ہوں، اور خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت نے اسے 2 دفعہ زمین کے ہر کرہ پر دکھایا ہو، مشرق و مغرب نے اس کا نظارہ کیا ہو، اس کو چند موہوم اعتراضات کے بل پر رد کرنا کسی عقل مند کا کام نہیں۔ امت محمدیہ میں آنے والے امام مہدی اور مسیح موت کی علامات میں ایک بہت عظیم الشان علامت رمضان میں سورج اور چاند گرہن کی پیش گوئی ہے۔ یہ پیش گوئی قریباً 3000 سال سے چلتی آ رہی ہے، یعنی اس کا سب سے قدیم ماخذ عہد نامہ قدیم میں یوئیل نبی کا بیان ہے، جس کا زمانہ 900 سال قبل مسیح ہے۔ بہت جگہ استعاروں اور اشاروں کی زبان استعمال ہوئی ہے جو پیش گوئیوں کا خاصہ ہے، اور جوں جوں اس کے ظہور کا زمانہ قریب آتا گیا، پیش گوئی نسبتاً واضح ہوتی گئی، مگر الہی سنت کے مطابق پردے حائل رہے اور بہت کم لوگ حقیقت کو پہچان سکے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ خبر قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل یعنی تورات و انجیل نیز ہندو اور سکھ مذہب میں بھی ملتی ہے۔ اگر آپ ان پیش گوئیوں پر یکجائی نظر ڈالیں گے اور خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت کو مد نظر رکھیں گے تو سچائی کو پا لیں گے۔ پیش گوئیوں کی اس ترتیب میں قرآن کریم سے آغاز کیا گیا ہے، کیونکہ وہی ابدی سچائی اور فیصلہ کن کلام ہے۔ قرآن کریم۔ نمبر 1، یسألُ ایان یوم القیامہ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر۔ القیامہ، آیت نمبر 7-10۔ وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا؟ تو جواب دے کہ جب نظر چندھیا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے۔ عام طور پر قیامت سے مراد اخروی قیامت لی جاتی ہے، مگر جب یہ کائنات تمام ستاروں اور سیاروں سمیت فنا ہو جائے گی تو چاند اور سورج کے گرہن کا کیا مطلب؟ دراصل قرآنی اور روحانی اسلوب کے مطابق قیامت اور ساعت سے مراد عظیم روحانی یا سیاسی انقلابات ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اور دوسری پیش گوئیوں کے حوالے سے یہاں قیامت سے مراد مسیح موت کا زمانہ ہے، اور بارق البصر سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ظاہری آنکھ بہت ترقی کرے گی اور دور تک دیکھنے لگے گی۔ سائنسی ترقی کی وجہ سے انسان کی نظر تیز ہو جائے گی، گویا برق رفتار ہو جائے گی۔ یہ وہی محاورہ ہے جسے سائنسی زبان میں روشنی کو رفتار یا اسپیڈ آف لائٹ کہتے ہیں۔ دیگر سائنسی ترقیات کے ساتھ ساتھ انسان نے دوربین کو بھی نئی بلندیوں تک پہنچا دیا اور نئی کہکشاؤں کو دریافت کیا۔ آج بھی خلائی دوربین جیمز ویب کروڑوں نوری سال دور کی خبریں لا رہی ہے۔ ایسا ہی مضمون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ضمن میں بیان فرمایا کہ اس کی دائیں آنکھ یعنی دین کی آنکھ اندھی ہوگی، مگر بائیں آنکھ یعنی دنیا کی آنکھ بہت روشن ہوگی۔ فرمایا دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، صحیح بخاری۔ اس کی بائیں آنکھ بہت چمکتی ہوئی ہوگی، گویا کہ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، کنز العمال۔ اس آیت میں چاند گرہن کا واضح ذکر ہے، اور سورج اور چاند کے جمع ہونے کا مطلب ایک مہینہ یعنی رمضان میں ان دونوں کا گرہن ہے، جیسا کہ حدیث میں وضاحت ہے۔ نمبر 2، اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ۔ سورۃ تکویر، آیت نمبر 2 اور 3۔ جب سورج کو ڈھانپ دیا جائے گا
اور ستارے دھندلے پڑ جائیں گے۔ اسلامی اصطلاح میں روحانی دنیا کے سورج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ستاروں سے مراد صحابہ اور بزرگ علماء ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اتباع ترک کر دی جائے گی، جیسا کہ قرآن و حدیث میں کثرت سے خبریں ہیں۔ مسلمانوں کی اس حالت کا نقشہ ظاہری سورج اور چاند کی گرہن کی شکل میں دکھایا جائے گا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن محمد ابن علی قال ان لمہدینا آیتین لم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض ينخسف القمر لأول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه ولم تكونا منذ خلق اللہ السماوات والارض۔ سنن دارقطنی۔ حضرت محمد بن علی سے روایت ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 نشان ہیں، اور جب سے کہ زمین اور آسمان پیدا کیے گئے کبھی ظہور میں نہیں آئے، یعنی یہ کہ چاند کو ماہ رمضان میں پہلی تاریخ کو اور سورج کو درمیان والے دن گرہن ہوگا، اور جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یہ 2 نشان کبھی ظاہر نہیں ہوئے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سورج اور چاند گرہن تب ہوتے ہیں جب یہ تینوں ایک قطار میں آ جائیں۔ سائنسی اور فلکیاتی طور پر یہ تبھی ممکن ہے جب چاند کی 13، 14، 15 تاریخیں ہوں، اور چاند کے ہی حساب سے سورج کی 27، 28، 29 تاریخیں ہوں۔ ان کے علاوہ گرہن ناممکن ہے۔ پس حدیث سے مراد ہے کہ چاند کی گرہنوں والی تاریخ میں سے پہلی یعنی 13 رمضان اور سورج کی تاریخوں میں سے درمیانی یعنی 28 رمضان کو گرہن ہوگا، اور مدعی مہدویت موجود ہوگا۔ یہ نشان کبھی کسی اور مامور من اللہ کے لیے ظاہر نہیں ہوا۔ یہ روایت بزرگ تابعی ابو جعفر حضرت امام باقر سے مروی ہے، جو حضرت حسین بن علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پوتے ہیں۔ آپ پہلے تشیع کے 5ویں امام ہیں۔ امت محمدیہ میں یہ بات معروف ہے کہ اہل بیت اپنی روایات عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچاتے، مگر ان کی پیشگوئیوں کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ سارا شیعہ لٹریچر اس بات پر گواہ ہے، اور خاص طور پر جو پیشگوئی پوری ہو جائے اس کے متعلق عقل عام کا تقاضا ہے کہ اس کی سند جتنی مرضی کمزور ہو وہ حدیث واقعہ میں صحیح کہلائے گی، کیونکہ خدا کسی جھوٹے کی بات پوری کرنے کا پابند نہیں بلکہ اس کے الٹ کرتا ہے، اور وہ پیشگوئی جو متعدد سندوں اور طریقوں سے مروی ہو اور بہت سے بزرگ اور خدا رسیدہ اس کی گواہی دیتے چلے آئے ہوں، اس کی تو سند بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ تائیدی احادیث۔ اس مذکورہ حدیث کی تائید کئی دوسری روایات سے ہوتی ہے۔ پہلی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور الفاظ کا معمولی فرق ہے۔ وظہورہ ویکون بعد ان یکسف القمر فی اول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ مثل ذلك لم یوجد منذ خلق اللہ السماوات والارض۔ اسیرۃ الحلبیہ۔ یعنی مہدی کا ظہور کسوف قمر کے بعد ہوگا، جو رمضان کی پہلی رات کو ہوگا، اور سورج کو نصف رمضان کو گرہن ہوگا۔ ایسا نشان تخلیق کے ارض و سما کے بعد کبھی نہیں ہوا۔ امام باقر کی مذکورہ بالا روایت تھوڑے فرق کے ساتھ شیعہ لٹریچر میں ان الفاظ میں موجود ہے۔ قال ابو جعفر آیتان تکونا قبل القائم لم یکونا منذ حبط آدم علیہ السلام الی الارض تنکسف الشمس فی النصف من شہر رمضان والقمر فی آخرہ فقال الرجل یبن رسول اللہ تنکسف الشمس فی آخر الشہر والقمر فی النصف فقال ابو جعفر انی لا اعلم بما تقول ولکنہما آیتان لم یکونا منذ حبوط آدم۔ بحار الانوار۔ امام باقر نے کہا 2 نشان ہیں جو امام قائم سے پہلے رونما ہوں گے، اور وہ آدم کے زمین پر آنے کے بعد کبھی ظاہر نہیں ہوئے۔ سورج کو ماہ رمضان کے نصف میں اور چاند کو آخر رمضان میں گرہن ہوگا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے،
سورج کو آخری رمضان میں اور چاند کو نصف میں گرہن ہوگا، تو امام باقر نے کہا، تم جو کہہ رہے ہو میں جانتا ہوں، مگر یہ دو ایسے نشان ہیں جو حبوط آدم سے کبھی واقع نہیں ہوئے۔ دیگر کتب جن میں یہ حدیث موجود ہے، دار قطنی والی یہ حدیث کئی علماء نے اپنی کتب میں درج کی ہے، مثلا الحاوی الفتاوی، الفتاوی الحدیثیہ، مرقات المفاتی، شرح مشکات المصابی، التذکرہ فی احوال الموتیٰ، حجج الکرامہ وغیرہ۔ مزید احادیث: دارقطنی کی حدیث کے علاوہ بہت سی روایات میں تاریخوں کے فرق کے ساتھ چاند اور سورج گرہن کی پیشگوئی موجود ہے، اور مسلمانوں کے دونوں بڑے فرقوں یعنی سنی اور شیعہ لٹریچر دونوں میں پائی جاتی ہے۔ مثلا قبل خروج المہدی تنکسف الشمس فی شہر رمضان مرتین، مہدی کے خروج سے پہلے رمضان میں سورج کو 2 مرتبہ گرہن لگے گا۔ الفتن باب ما یذکر من علامات السماء۔ سورج کو 2 مرتبہ گرہن سے مراد محاورہ میں سورج اور چاند ہو سکتے ہیں، جیسا کہ عربی اور قرآن کے استعمال سے ثابت ہے۔ مثلا ظہرین سے مراد نماز ظہر و عصر ہیں۔ نیز عملاً مشرق و مغرب میں 2 مرتبہ گرہن نظر آیا۔ بحار الانوار از علامہ باقر مجلسی کی متعدد مقامات پر کسوف و خسوف کی پیش گوئی ہے، مثلا اجتماع الشمس والقمر۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں۔ اور یوم الشمس والقمر، یہ بھی ذکر ہے کہ رمضان میں چاند کو 5 اور سورج کو 5 یا 15 تاریخ کو گرہن ہوگا، صفحہ 207۔ یہ بھی روایت ہے کہ سورج کو رمضان کے نصف اور چاند کو آخری تاریخ کو گرہن ہوگا، صفحہ 214۔ ایک روایت میں رمضان میں سورج کی 13ویں یا 14ویں کا ذکر ہے۔ رمضان میں سورج کو ظہر کے وقت ڈھانپ دیا جائے گا، بحار الانوار۔ اکمال الدین میں بھی اس کا ذکر ہے۔ الفروع من الکافی، طالع بالمشرق القرن ذو السنین یکون طلوعہ بعد انکساف الشمس والقمر، کہ امام مہدی کے لیے مشرق میں ستارہ ذو السنین طلوع ہوگا اور یہ سورج چاند گرہن کے بعد ہوگا۔ یہ ستارہ بھی مسیح موعود کے زمانے میں طلوع ہو چکا ہے۔ تفسیر صافی جلد 2 صفحہ نمبر 675۔ پس تاریخوں کے اختلاف کے باوجود چاند اور سورج کا گرہن مہدی کی ایک اہم علامت مسلم ہے، اور عملی وقوع کے اعتبار سے چاند کی 13 کا ذکر بھی ہے اور سورج کی نصف یعنی 28 کا بھی۔ مزید اشارے: اس کے علاوہ مزید 2 طرح سے اس نشان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، مہدی کے وقت سورج میں کوئی اہم نشان ظاہر ہوگا، جیسے ان علی ابن عبداللہ ابن عباس قال لا یخرج المہدی حتی تطلع مع الشمس آیا، الحاوی للفتاوی۔ امام مہدی کے وقت سورج کے ساتھ نشان ظاہر ہوگا۔ نمبر 2، امام مہدی کے وقت رمضان میں کوئی خاص آواز بلند ہوگی۔ ان ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی رمضان صوتا قالوا یا رسول اللہ فی اولہ او وسطہ او فی آخرہ قال بل فی النصف من شہر رمضان۔ عقد الدرر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک آواز آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا آغاز میں یا درمیان میں یا آخر مہینہ میں؟ فرمایا نصف رمضان میں۔ حضرت شہر ابن حوشب سے بھی رمضان میں صوت کا ذکر ہے۔ ان شہر ابن حوشب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی رمضان صوت قیل لہ وما الصوت قال حادم من السماء یوقظ النائم ویفطر یقظان ویخرج الفتاة من خدرها ویسمع الناس كلهم فلا یجیء رجل من افق من الافاق الا حدث انہ سمعہ۔ عقد الدرر۔ پوچھا گیا صوت کیا ہے، تو فرمایا آسمان سے ایک ہادی جو سوئے ہوئے کو جگا دے گا، جاگنے والے کو پریشان کر دے گا،
لڑکی اپنی اوڑھنی سے نکل آئے گی اور سب لوگ سنیں گے، اور آفاق عالم میں ہر کوئی اس کے سننے کا ذکر کرے گا۔ اس میں اس نشان کے عالمی ہونے اور بعد میں مسیح موعود کی جماعت کے عالمی مواصلاتی نظام MTA کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے، جو گرہنوں کے پورے 100 سال بعد 1994 میں عالمگیر شکل میں ظاہر ہوا۔ ایک روایت میں ہے، سیاحت من السماء فی شہر رمضان بحار الانوار۔ روایت میں رسول اللہ کے پوچھنے پر سیاح کا ترجمہ ہوداتن کیا اور اس کے بعد عظیم انقلابات اور زلازل کا ذکر کیا۔ عقد الدرر۔ ایک روایت میں ہے کہ امام مہدی کی 5 علامات ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اولہن النداء فی شہر رمضان بحر الانوار، رمضان میں آسمان سے شدید آواز آئے گی، شہر اللہ تعالی فیہ ینادی باسم صاحبکم و اسم ابیہ بحر الانوار، رمضان اللہ کا مہینہ ہے جس میں تمہارے صاحب یعنی مہدی اور اس کے باپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ندا کی جائے گی۔ اس ندا سے مراد گرہن کا نشان ہے جس کی خبر سب کو ہو جائے گی۔ کتب علماء اسلام۔ شیخ اکبر ابن عربی۔ ظہورہ یکون من بعد مضا خا ف جیم من الہجرہ، امام منتظر کا ظہور ہجرت سے خ ف جیم گزرنے کے بعد ہوگا۔ تاریخ ابن خلدون۔ خ ف جیم کے اعداد بحساب جمل 683 ہیں۔ اس عرصہ میں امام مہدی ظاہر نہیں ہوا۔ بعد میں پیشگوئی کا مطلب یہ کھلا کہ اس پیشگوئی کے 683 ہجری سال بعد یہ واقعہ ہوگا۔ ابن عربی کی وفات 638 ہجری کی ہے اور یہ بات انہوں نے قریباً 10 سال قبل لکھی، یعنی 628 ہجری میں۔ اب 628 میں 683 جمع کریں تو 1311 ہجری بنتا ہے۔ اس سے امام مہدی کا زمانہ بھی متعین ہو گیا۔ یہی وہ سال ہجری ہے جب یہ گرہن ہوا اور مدعی مہدویت قادیان میں موجود تھا۔ امام عبد الوہاب شعرانی۔ سورج کے رمضان کے مہینہ میں مہدی کے خروج سے پہلے 2 مرتبہ گرہن لگے گا۔ علامہ باقر مجلسی۔ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، تم تو صرف باتیں بناتے ہو، حالانکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ایسے نشانات ہیں جو آدم سے لے کر کبھی ظاہر نہیں ہوئے۔ بحار الانوار۔ شاہ رفیع الدین دہلوی۔ امام مہدی کے واقعہ کی یہ علامت ہوگی کہ اس سے پہلے کے رمضان میں سورج اور چاند گرہن واقع ہوں گے۔ قیامت نامہ۔ سید نور الدین المعروف شاہ نعمت اللہ ولی اپنے الہامی قصیدہ میں 12ویں صدی کے بعد کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ضلع مظفر گڑھ کے گاؤں پر ہار کے نامور اور چشتیہ خاندان کے عالم تھے اور علم ابجد کے بہت ماہر تھے۔ انہوں نے ایک فارسی شعر میں کسوف و خسوف کا سنہ بھی بیان کیا ہے۔ در سنہ غاشی ہجری دو قرآن خواہد بود، از پہ مہدی و دجال نشان خواہد بود، یعنی سنہ غاشی ہجری میں 2 گرہن ظاہر ہوں گے جو مہدی اور دجال کے ظہور کی علامات ہوں گے۔ غاشی کے اعداد 1311 ہیں۔ احوال و آثار۔ عہد نامہ قدیم جس میں کم از کم 5 نبیوں کی پیشگوئیاں موجود ہیں۔ نمبر 1، یوئیل نبی 900 کاف میم کی پیشگوئی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اول کی بشارت کے بعد آپ کے دوسرے دور کی خبر بھی دیتے ہیں۔ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ پھر فرمایا، میں آسمان میں اور زمین میں عجائبات ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا غبار، بیشتر اس کے کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، سورج تاریک اور چاند خون بن جائے گا۔ یوئیل باب 2۔ اس میں آخری زمانہ میں اللہ کی طرف سے خاص روحانی برکات اور رویا کشوف کی بشارت ہے۔
خون سے مراد قتل و غارت، آگ اور دھوئیں سے مراد عالمی جنگیں ہیں۔ اسی تسلسل میں اسلام کے غلبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، خداوند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا، سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا۔ یوئیل باب 3۔ ستاروں کے بے نور ہونے سے مراد ستاروں کا گرنا ہے، اور یہ بھی زمانے مسیح موعود کی علامت ہے۔ آموس نبی کی پیش گوئی۔ اس روز ایسا ہوگا، مالک خداوند کا فرمان ہے کہ میں سورج کو دوپہر ہی کو غروب کر دوں گا اور روز روشن میں ہی زمین کو تاریک کر دوں گا۔ آموس باب 8۔ اس کے بعد عالمی جنگوں کی خبر ہے۔ نمبر 3، یسایہ نبی کی پیش گوئی۔ خداوند کا دن آ رہا ہے، آسمان کے ستارے اور ان کے کواکب بے نور ہو جائیں گے، اور ابھرتا ہوا سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ یسایہ باب 13۔ یرمیاہ نبی کی پیش گوئی۔ اے یروشلم، کون تجھ پر رحم کرے گا؟ اس کے بعد خدا کے عذابوں کی خبر ہے۔ پھر فرمایا، اس یروشلم کا سورج دن ہی کو غروب ہو جائے گا۔ یرمیاہ باب 15۔ نمبر 5، حزقیل نبی کی پیش گوئی۔ خدا کی ناراضگی کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب میں تجھے نابود کروں گا تو آسمان کو تاریک اور اس کے ستاروں کو بے نور کر دوں گا، اور سورج کو بادلوں سے چھپاؤں گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ حزقیل باب 32۔ عہد نامہ جدید یعنی اناجیل، جس میں بھی 5 مقامات پر ذکر ہے۔ متی کی انجیل۔ اپنی آمد ثانی کی علامات بیان کرتے ہوئے مسیح نے فرمایا، ابن آدم کا آنا ہوگا اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، تب ابن انسان کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا۔ متی باب 24۔ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور آسمان کے ستارے گریں گے۔ مرکز باب 13۔ لوکا کی انجیل میں ہے، یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے۔ لوکا باب 21۔ رسولوں کے اعمال میں یوئیل نبی کی پیشگوئی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے، خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، بیشتر اس کے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آوے۔ رسولوں کے اعمال باب نمبر 2۔ یوحنا عارف اپنی ایک طویل رویا میں بیان کرتے ہیں، سورج کمل یعنی اونی لباس کی مانند کالا اور سارا چاند خون کی طرح ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح انجیر کے درخت سے اس کے کچے پھل گر پڑتے ہیں۔ مکاشفہ باب 6۔ ہندو مت کی کتب۔ بھجن مہاتما سورداس جی کی پیشگوئی۔ ہندو مذہب میں مہاتما سورداس جی کا مقام خدا رسیدہ لوگوں میں بہت بلند ہے، اور ان کے اقوال ہندو قوم کے لیے حجت ہیں۔ وہ شری کرشن جی کی بعثت ثانی کی علامات اپنے شعروں میں یوں بیان کرتے ہیں، چاند اور سورج کو راہو پکڑ کر کھا لے گا، اس دور میں موتا موتی بہت ہوگی، اس وقت کل کی اوتار شری کرشن جی مبعوث ہو کر لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوں گے۔ ایسا یوگ اجتماع اجرام فل کی و گرہن 900 سال بکرمی گزرنے کے بعد واقع ہوگا۔ سورساگر صفحہ 102-103۔ بھاگوت پران کی پیشگوئی۔ ہندوؤں کی اہم کتاب بھاگوت پران میں لکھا ہے کہ چاند اور سورج پک نشتر، چاند اور سورج کی خاص منزل میں جمع ہو جائیں گی، تب ست یگ یعنی سنہری دور شروع ہوگا۔ بھاگوت پران۔ سکھ مت کی کتب۔ گرو گرنتھ جی کی پیشگوئی۔ سکھ مذہب کی مقدس کتاب گرو گرنتھ کے ایک اقتباس اور اس کی شرح میں لکھا ہے، مہاراجا کرشن جب منہ کلنک ہو کر تشریف لائیں گے
تو اس وقت سورج اور چاند اس کے ساتھ ہوں گے اور اس کی صداقت پر گواہ ہوں گے۔ گرو گرنتھ صفحہ 1403۔ پیشگوئیوں کا ماحصل۔ مندرجہ بالا کثیر پیشگوئیوں پر یکجائی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نمبر 1، امام مہدی کے اس نشان کی جڑیں قرآن شریف میں ہیں۔ نمبر 2، قرآن سے پہلے الہامی صحیفوں میں توریت و انجیل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 3، ہندو اور سکھ مذہب میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ نمبر 4، اس نشان کی تاریخوں کی تفصیل احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے، جو قانون قدرت کے عین مطابق ہے۔ نمبر 5، کچھ روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں اور کچھ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جن کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ نمبر 6، یہ نشان سنی اور شیعہ لٹریچر دونوں میں موجود ہے، کہیں وضاحت سے ہے اور کہیں اشاروں میں، جیسے سورج میں نشان ہونا۔ نمبر 7، علماء اسلام نے اس نشان کو اپنی کتب میں کثرت سے بیان کیا ہے اور ہر زمانہ میں کیا ہے، بعض نے تو اس کا سن ظہور بھی بتا دیا ہے۔ نمبر 8، تاریخوں میں فرق ہے مگر علماء نشان پر متفق ہیں اور لوگ اس نشان کا انتظار کر رہے ہیں۔ نمبر 9، ان سب امور کے ہوتے ہوئے کیا یہ اصرار درست ہے کہ دار قطنی کی روایت ضعیف ہے؟ اصول حدیث کے مطابق بھی اگر کوئی روایت ضعیف راویوں سے مروی ہو لیکن اس کی سندیں متعدد ہوں یا اس کی تائیدی روایات ہوں تو وہ ضعیف نہیں رہتی۔ جیسے ایک بچہ ایک پہلوان کے مقابل کھڑا ہو مگر اس کے ساتھ حمایتی بہت ہوں تو کمزور نہیں رہتا۔ نمبر 10، وہ پیشگوئی جو صدیوں بعد پوری ہو جائے اس کی روایت کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ تعجب ہے۔ عظیم نشان کا ظہور۔ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے 1882 میں ماموریت کا دعویٰ فرمایا اور 1889 میں جماعت کی بنیاد رکھی، جس کے 5 سال بعد یہ نشان ظاہر ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، 1894 یا 1311 ہجری کا رمضان 9 مارچ تا 17 اپریل رہا۔ اس دوران 21 مارچ 1894 بمطابق 13 رمضان 1311 ہجری چاند گرہن ہوا۔ نمبر 2، اور 6 اپریل 1894 بمطابق 28 رمضان 1311 سورج گرہن واقع ہوا۔ نمبر 3، یہ نشان اس طرح بھی پورا ہوا کہ چاند کو رات کے اول حصہ میں گرہن لگا اور سورج کو دن چڑھے۔ نمبر 4، قادیان جغرافیائی طور پر اس خطہ میں تھا جہاں سے یہ گرہن مکمل اور صاف نظر آ سکتا تھا۔ مدعی مہدویت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی اس جگہ موجود تھے۔ انہوں نے خود یہ نشان دیکھا اور ایک جماعت کے ساتھ نماز کسوف پڑھی۔ نمبر 5، امام مہدی نے اس نشان کو اپنی صداقت میں پیش فرمایا اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دیے۔ انہوں نے یہ چیلنج دیا کہ کبھی کسی مامور کے لیے رمضان میں یہ نشان ظاہر ہونا ثابت کیا جائے تو اس کو 1000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ کتاب نور الحق حصہ 2۔ نمبر 6، 1894 کا گرہن 35 سے زیادہ ممالک میں دیکھا گیا اور اخبارات اور رسائل میں کثرت سے ذکر ہوا۔ 8 لاکھ افراد نے تھانی سیر میں اکٹھے ہو کر دیکھا۔ انٹرنیٹ پر اس نادر گرہن کی ساری تفاصیل موجود ہے۔ نمبر 7، اس علم کے ماہرین کہتے ہیں کہ گرہنوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں اور یہ گرہن سب سے نایاب قسم کے تھے۔ الفضل انٹرنیشنل 3 جولائی 2020۔ نمبر 8، اگلے سال 1895 میں مغربی کرہ میں یہ دونوں گرہن پھر واقع ہوئے۔ چاند گرہن 11 مارچ 1895 اور سورج گرہن 26 مارچ 1895 کو 9 ممالک میں دیکھا گیا اور یہ قادیان میں رمضان کی 13 اور 28ویں تاریخیں تھیں۔ نمبر 9، بہت سی سعید روحوں نے اس نشان کی تصدیق کی۔ ان میں سے ایک جنوبی پنجاب میں ہزاروں لوگوں کے پیشوا حضرت
خواجہ غلام فرید صاحب چاچران شریف والے تھے، جنہوں نے فرمایا کہ گرہن حدیث کی مقررہ تاریخوں پر ہوا ہے، اشارات فریدی۔ مصری مورخ سید محمد حسن نے بھی اپنی کتاب المہدیۃ فی الاسلام میں اس کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 10، بے شمار لوگ اس نشان کے منتظر تھے۔ اہل مکہ کے متعلق بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ نور الحق حصہ دوم۔ کئی لوگ یہ نشان دیکھ کر مسیح موعود کے پاس پہنچے اور بیعت کی۔ پس کسوف و خسوف کا وہ نشان جو سورج اور چاند کی طرح آسمان پر چمک رہا ہو، قرآن نے اسے یوم القیامہ کا نام دے کر مسیح موعود کے عظیم انقلاب کے پیش خیمہ کے طور پر عظمت کے ساتھ پیش کیا ہو، احادیث میں اس کی تفصیل اور انفرادیت کا ذکر ہو، ہزاروں سالوں سے نبیوں کی زبانوں پر جاری ہو، صلحائے امت اس کی گواہی دیتے چلے آ رہے ہوں، اور خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت نے اسے 2 دفعہ زمین کے ہر کرہ پر دکھایا ہو، مشرق و مغرب نے اس کا نظارہ کیا ہو، اس کو چند موہوم اعتراضات کے بل پر رد کرنا کسی عقل مند کا کام نہیں۔ فتفکروا وتدبروا یا اولی الالباب۔